إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام ساری کائنات کو صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد۔ حاضرین جمعہ، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت۔ محترم حاضرین، یہ نماز یہ ایک دین کا ستون ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے: ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ نماز، یہی وہ نماز ہے جس کا قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے پہلے حساب لیا جائے گا۔ یہی وہ نماز ہے جو برائی اور بے حیائی کو روکتی ہے۔ یہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج انسان اسی نماز سے کوسوں دور ہے۔ آج انسان ہر چیز کی تلاش میں ہے۔ نماز کے علاوہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جتنی نعمتیں دی ہیں، انسان ان نعمتوں کا شکر بجا لانے کے اللہ کا بندہ وہ نماز سے کوسوں دور رہ کر، عبادت سے کوسوں دور رہ کر وہ نماز سے غافل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس آیت پر
ہمیں یہ بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں کے لیے مقررہ وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اذان ہو جائے، جب بھی مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر مسجد کی طرف بلایا جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد کی طرف نکلیں، ہمیں اس نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ وہ نماز ہے جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بیمار کو بھی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ایک چھوٹے بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس بچے کو مسجد کی طرف لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم بیمار ہیں، ہم بیماری میں مبتلا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ہمیں لیٹ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور ہم لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہم اپنے آنکھوں کی اشارے سے نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ نماز کی بہت بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہ نماز ایک جنت کی کنجی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرما رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کہ آپ کے گھر کے سامنے، آپ کے محل کے سامنے کوئی ندی یا نہر بہتی ہو، اور اس نہر میں، اس ندی میں کوئی ایک شخص دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، تو بتاؤ کیا اس کے بدن میں کوئی میل گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ اکرام نے کہا نہیں، دن میں 5 مرتبہ نہانے والے کے شخص میں کہاں کس قدم کی گندگی میل باقی رہے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بھی اسی طرح ہے، اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے تو وہ تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، نماز یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور بے نمازی کا انجام تو اتنا برا ہے۔ آج انسان اپنے ماحول میں، اپنے زندگی میں نماز کو بہت زیادہ ایک دم نا کمزور چیز سمجھتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے نماز کی اہمیت بتایا گیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر نماز کو تقریباً 80 سے زائد مرتبہ قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا ہے، یعنی تم نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھ دیے اور چھوڑ دیے، اقرأ الصلاۃ کا لفظ نہیں کیا گیا۔ اقیم الصلاۃ یعنی نماز کو قائم رکھو، نماز کو پڑھتے رہو، جب تک ہماری آخری سانس تک ہم نماز کو پڑھتے رہنا چاہیے، ہم نماز کو قائم رکھنا چاہیے۔ کیونکہ جب جہنمیوں سے جنتی سوال کرتے ہیں ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جنتی جب جہنمی سوال کرتے ہیں بتاؤ تم تو دنیا میں بڑی عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے، تم دنیا میں بڑے آرام سے رہتے تھے، تم دنیا میں بڑے مالدار شخص، بڑے اچھے گھرانے کے مانے جاتے تھے، آج تمہیں جہنم کی طرف کیوں کھینچا جا رہا ہے؟ آج تمہیں جہنم کیوں ڈالا گیا ہے؟ جہنمی کہتے ہیں لم نک من المصلین، سب سے پہلا جملہ لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ ہمیں نماز کی طرف راغب کیا جاتا تھا، نماز کی طرف بلایا جاتا تھا، حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف، لیکن ہم اس جملے کو، اس بلاوے کو ہم ایک دم کمتر سمجھتے تھے، ایک ناکمزور بات سمجھتے تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ محترم حاضرین، آج مسجدیں خالی ہیں، مسلمانوں سے گاؤں بھرا پڑا ہے، آج ہمارے نوجوانوں سے گھریں، بازاروں میں ہر جگہ ہمارے مسلمان بھائی نظر آتے ہیں، وقت کے باوجود بھی بازار میں نظر آتے ہیں، لیکن جب مسجدوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا لفظ، جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر مسجدوں کی طرف بلایا جاتا ہے تو مسجد میں نمازیوں کی صفیں خالی رہ جاتی ہیں، مسجد میں امام اور مؤذن کے علاوہ کوئی مصلیہ نہیں رہتی۔ کہ یہی ہے نماز؟ کہ نماز کا مقام مرتبہ اتنا ہی ہے؟ آج سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض کی گئی تو 50 نمازیں فرض کی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ، یہ میری امت اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھ سکتی، تو اللہ رب العالمین نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ لیکن نماز، ایک وقت کی نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ہی ہے۔ لیکن آج بھی انسان اتنا کچھ جاننے کے باوجود نماز سے کوسوں دور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین انسان کو صحت مند رکھا ہے، اللہ رب العالمین انسان کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں کو انسان حاصل کر کے اللہ رب العالمین کی ناشکری کر کے، نمازوں کو چھوڑ کر کے آج انسان عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، یہ نماز دنیا میں، قبر میں، آخرت میں روشنی ہے۔ مطلب یہی وہ نماز ہے تمہاری پریشانیوں کو،
तुम्हारी मुसीबतों को टाल देती है, आने वाली परेशानियों और मुसीबतों को टाल देती है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, कुर्बानी भी कर रहे हैं, लेकिन नमाज नहीं अदा कर रहे हैं, तो आप इन तमाम चीजों के सवाब से महरूम रह जाएंगे, क्योंकि नमाज की बहुत बड़ी फजीलत है। नमाज, जिस तरह नमाज जुमा को आप अहमियत देते हैं, जिस तरह नमाज जुमा को आने के लिए बहुत जरूरी समझते हैं, इसी तरह हर नमाजों को मस्जिद में आने के लिए बहुत जरूरी समझें। जिस तरह नमाज जुमा का सवाब है, इसी तरह आम नमाजों का भी सवाब है, नमाज फजर का भी इसी तरह सवाब है। मुहतरम हाज़रीन, जब हम नमाज पढ़ते वक्त नमाज में अतहियात में दुआएं करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह तलब करते हैं, जब तशहुद में बैठते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह तलब करते हैं, दुआएं करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। यानी जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अपने ही गुनाहों की माफी मांगते हैं, अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगते हैं, अज़ाब जहन्नम से पनाह मांगते हैं। जब भी हम सूरत अल-फातिहा की तिलावत करते हैं, हम्द सना के बाद रुकू और सुजूद में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करने के बाद हम फितने दज्जाल से, फितने मसीह दज्जाल से हम पनाह मांगते हैं। मुहतरम सामईन, ये जो जुमा से लेकर जुमा तक जो 5 वक्त नमाजें हम अदा करते हैं, ये हम उन गुनाहों का कफारा अदा करते हैं, जो हफ्ते भर में जो गुनाह किए रहते हैं, उन गुनाहों का कफारा है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों तुम सब्र के साथ नमाज अदा करो। 80 से ज़ायद मरतबा, तकरीबन 80 मरतबा अक़ीमिस्सलाह का लफ्ज़ इसलिए क्या कहा गया कि नमाज को कायम रखो। अगर बेनमाजी हो, अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने से पहले अगर आप टाल लेंगे कि नमाज हम बाद में पढ़ लेंगे और नमाज नहीं पढ़े और आपकी उसी हाल में मौत हो गई, तो जब कब्र में सवालात किए जाएंगे, नमाज के बारे में जब सवालात किए जाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। ये फिरऔन, कारून, हामान जो है, ये बहुत बड़े जालिम बादशाह थे। जो नमाज नहीं पढ़ेगा, जो नमाज को अदा नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बेनमाजियों को, उन काफिरों के, उन जालिमों के साथ जहन्नम में खड़ा करेगा, इन जालिमों के साथ उठाया जाएगा। ये नमाज मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज। आज हमारे मुसलमान भाई भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के बावजूद नमाजों से कोसों दूर हैं। हर इबादत करते हैं, सदका भी करते हैं, खैरात भी करते हैं, मिस्किनों को खाना भी खिलाते हैं, गरीबों का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अहम जरूरी हमें नमाज बताई गई, उस नमाज से हम दूर हैं। एक काफिर भी नमाज नहीं पढ़ता, बाकी वो सब हमारे जैसी जिंदगी वो भी गुजार रहे हैं। फर्क क्या है? वो नमाज नहीं पढ़ते और हम मुसलमान, नमाज पढ़ना हम पर जरूरी है। ये नमाज मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। ये नमाज आंखों की ठंडक। मोहतरम सामईन, हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आकर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मसाजिदों में जितने भी अल्लाह के घर हैं, हम आकर सफ़ों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिलों में खुलूस रखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सर को झुकाएं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ारियात के अंदर इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तमाम जिन और इंस को दुनिया में पैदा करने का सिर्फ एक ही मकसद है। मकसद हम बार बार सुनते हैं, बारहा हम सुनकर सिर्फ अफसोस करते हैं, लेकिन हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से उस चीज की पनाह नहीं तलब करते, जिस चीज को हम सुने हैं और जो चीज हमें मालूम हुई है, उस चीज पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन और इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया। मकसद ही दुनिया में हमें पैदा करने का यह है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। इबादत में ये वो नमाज है। इबादत का मतलब क्या है? आज हम नमाज के बावजूद जितने भी नेक अमाल कर रहे हैं, नमाज को छोड़कर हम रोजा रखते हैं, रोजा रखकर भी हम नमाज नहीं पढ़ते, तो क्या हमारा रोजा कबूल होगा? क्या हमारी इबादतें कबूल होगी? हम हलाल कमाई खा रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सर को नहीं झुका रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सर को नहीं झुका रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सर को झुकाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह तलब नहीं कर रहे, तो क्या हमारे कमाइयों में, हमारे घरों में खैर और बरकत आएगी? आज घरों में बच्चों को डांट कर भेजते हैं, मस्जिद की तरफ जाओ, नमाज अदा करो। जब तक माँ बाप नमाज नहीं पढ़ेंगे, जब तक घर वाले नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो बच्चे नमाजी कैसे बनेंगे? यही तरबियत है, माँ बाप खुद नमाज पढ़ें और अपने बच्चों को मस्जिद की तरफ खींच कर लाएं।
محترم سامعین، یہ نماز دنیا میں، خبر میں، آخرت میں روشنی ہے، یعنی کہ نماز دنیا میں بھی تمام آنے والی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، اور قبر میں بھی قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ مدثر کی آیت پیش کی، ما سلککم فی سقر، جب جنتی جہنمیوں سے سوال کرتے ہیں کہ تم کو کس چیز نے سقر میں ڈالا، تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا، تو جہنمی سب سے پہلے کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ہمارے پاس مال تھی، دولت تھا، سب کچھ تھا، ہم صحت مند تھے، ہمارے پاس اللہ رب العالمین سب کچھ نعمتوں سے نوازا تھا، صرف ہم نماز سے دور تھے۔ لیکن آج بھی ہمارے حالات ایسے ہی ہیں، آج بھی ہم نمازوں سے دور ہیں، آج بھی دن میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، پھر بھی اس کو انجانے میں بھول جاتے ہیں، نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہم اپنے صفوں کو بڑھانا چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہم اپنے صفوں کو بڑھانا چاہیے، نماز 5 وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے، نماز فجر سے لے کر نماز عشاء تک اللہ رب العالمین کا خلوص رکھ کر ہم نماز ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے تمام آنے والے اعمال کو قبول کرے گا، اور ہماری دعاؤں کو، ہمارے نیک تمناؤں کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ ہم ایک بے نمازی ہو کر نیک کام کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، صدقہ کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، کسی نیک کام میں ساتھ دے رہے ہیں، کسی کو ایک برائی سے روک رہے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن جنت میں جانے کی چابی ہی نہیں ہے، تو ہم جنت میں جائیں گے کیسے؟ یہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو نماز 5 وقتہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے لفظ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ یعنی نماز کی طرف بلایا گیا، بعد میں زکوٰۃ، بعد میں حج، بعد میں عمرہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ارکان اسلام جو 5 ہیں، ان میں سے جو مسلمان ہے کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، میں اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب یہ شخص گواہی دینے والے پر یہ نماز فرض ہے، اور یہ شخص جو اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے والا، اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازی تھے، 5 وقتہ نماز کے پابند تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہم تمام مسلمان جو بھی ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی تھی، وہ بھی نماز کے پابند تھے، وہ بھی عذاب قبر سے ڈرتے تھے، حالانکہ جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی سنائی گئی، لیکن وہ نماز سے کبھی دور نہیں ہوئے۔ چھوڑو بھائی ہمارے لیے ابھی سے جنت کی خوشخبری ہے تو ہم نماز پڑھ کے کیا کریں، ایسے نہیں کہے، بلکہ وہ تب بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے، عذاب قبر سے ڈرتے تھے۔ آج ہم وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، وہ ایک دن میں 100 سے زائد مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے اور نمازوں کی پابندی کرتے تھے۔ آج ہم ان کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، پھر بھی ہم نمازوں سے دور ہیں۔ پتہ نہیں آج ہمارے مسلمانوں کے اندر وہ کون سی چیز بھری پڑی ہوئی ہے جو اللہ رب العالمین کا خوف نہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں تو اللہ رب العالمین کا خوف نہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں تو نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے۔ کیا ہم کبھی دعا کریں اے اللہ میں نے ابھی نماز ظہر ادا کی ہے، میں نے ابھی نماز مغرب ادا کی ہے، اے اللہ میں نماز تیرے لیے پڑھی ہے، اے اللہ میری نماز کو قبول فرما؟ کبھی ہم نمازوں کی قبولیت کی دعا کی ہے؟ بس ہم نماز پڑھتے ہیں اور مسجد سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اور جب بھی دعا کرتے ہیں تو اپنے کاروبار، اپنے گھروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب بھی چھوٹی سے چھوٹی عبادت کو بھی چاہیے کہ ہم ان عبادتوں کو بھی قبولیت کی دعا کریں۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، سر مسجد میں ہے، سر سجدے میں ہے، لیکن خیال کہیں اور جگہ بھٹک رہا ہے، ایسی نمازیں اللہ رب العالمین ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، یہ آج نماز کی اہمیت کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر، ہم مسلمان نوجوانوں کے اندر سب سے بڑی چیز اس نماز کی کمی ہے، جو آج ہم بار بار سن رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ الصَّلَاةُ نُورٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ آج تک ہم کتنے خطبوں میں، کتنے بیانوں میں، کتنے پروگراموں میں نماز کی اہمیت کو سنے ہیں، لیکن اس اہمیت کو سمجھنے میں ہم ایک دم پیچھے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے ناراض رہے گا جو نماز نہیں پڑھتے۔ آج اپنے گھروں میں خیر و برکت کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔
آج ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی، اللہ رب العالمین بیماری دے کر آزماتا، یہ میرا بندہ میں اتنے دنوں سے اس کو نعمتوں سے نوازا تھا، یہ لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مہلت دینے کے بعد اس کو بیماری میں مبتلا کر دیتا، دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اس بیماری میں تو یاد کرتا ہوگا، اس بیماری میں آ کر فلاں طبیبوں حکیموں ڈاکٹروں کے پاس جا کر جب کوئی اس کے کام نہ آ سکا تو وہ بندہ اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر کہے گا، اے اللہ تو ہی مجھے شفا دینے والا ہے، تو ہی میری بیماری کو دور کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی آزمائش میں ناکام ہو جائے گا۔ جب تک ہم صحت مند ہیں اپنے صحت کو غنیمت سمجھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے نمازوں میں سجدے کر اللہ رب العالمین کو خوش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز میں جو چاہے وہ مانگ لے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ جب ہم اللہ اکبر بول کر رکعت باندھتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ نہیں تو اتنا سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ڈر کر سچے خلوص کے ساتھ جو نماز ادا کرتے ہیں، دیکھو اللہ رب العالمین ان کے کمائیوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے بچوں میں، مال میں، دولت میں، ہر چیز میں برکتیں ہی برکتیں دے گا۔ آج ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہر چیز اسلام کے برابر کرتے آ رہے ہیں، نکاح بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا پورا ثواب جان کر، ہاں روزہ رکھنے کے بعد کیا کیا اس کی کنڈیشنز ہیں سب کچھ معلوم کرتے ہیں کہ روزہ کون سی چیز کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے، کس وقت تک رکھنا ضروری ہے، اور روزہ رکھ کر کون سی چیز بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانکاری کرتے ہیں۔ لیکن یہ نماز جو مومنوں پر فرض کی گئی ہے، یعنی پڑھنے پر ثواب اور نہ پڑھنے پر گناہ ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ جو 5 وقت نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، یہ نہ پڑھنے پر ان کو ضرور قیامت کے دن عذاب جہنم میں جلنا ہوگا، قبر میں عذاب ہوگا، دنیا میں بھی پریشانیاں اور مصیبتیں لاحق ہوگی۔ محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی عادت ڈالیں، چھوٹے بچوں کو ابھی سے مسجد کی طرف لائیں، ان کو ابھی سے نمازی بنائیں، جب تک وہ بچے ہیں ان کو نماز کی عادت ڈالیں، تاکہ وہ جوانی میں پہنچ کر آج جو نوجوان اس نماز کو معمولی سمجھ کر ان بازاروں میں، ہوٹلوں میں اذان سننے کے بعد بھی وہاں پر وقت بتاتے ہیں، اذان سننے کے بعد بھی اذان کا جواب تک نہیں دیتے، اور مسجد کی طرف آنا تو دور، نماز کی طرف خیال بھی نہیں کرتے۔ کوشش کریں کہ نماز کو ہم روزانہ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ واقعی الصلاۃ اس لفظ کو تھوڑا سمجھیں، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کوئی چیز پڑھ لیں اور چھوڑ دیے، اور دوسری چیز پڑھ لیے چھوڑ دیے۔ نماز واقعی میں صلاح ہے، نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب آخری سانس تک نماز کو پڑھتے رہو، جب تک زندہ ہے نماز کو پڑھتے رہو۔ قائم کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنی چاہیے، کنٹینیو پڑھتے رہنا چاہیے۔ آج ہم صرف جمعہ کی نماز کو اہمیت دیتے ہیں، جیسا کہ جمعہ کی نماز کے برابر دیگر اور نمازوں کا بھی ثواب ہے۔ ایسا نہیں کہ جمعہ کی نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے اور نماز فجر کا ثواب نہیں ہے، نماز ظہر کا نماز بہت کم ہے، نماز مغرب کا بہت زیادہ ہے، یعنی یہ فرض نمازیں جتنے بھی ہے تمام نمازوں کا ثواب ایک ہی ہے۔ تو ہم جمعہ کو ہی کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ آج جمعہ کا دن ہے، دیکھیے مساجد میں ساری صفیں بھری پڑی نظر آ رہی ہے۔ کل اسی دن جمعہ اور نماز عصر میں دیکھیے 2-3 صف کے علاوہ اور صفیں پورے خالی رہ گئی۔ کیوں؟ نماز عصر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جب فرشتہ جو اپنے بندوں کے نامہ اعمال لینے کے لیے آئیں گے، نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کے وقت جو فرشتہ آئے گا وہ نماز عصر تک تمام چیزوں کو نوٹ کرے گا کہ بندہ کیا عبادت کر رہا ہے، کون سا نیک کام کر رہا ہے، کون سی غلطی کر رہا ہے، تمام ہمارے نامہ عمل نوٹ کیے جائیں گے نماز عصر تک۔ ایک بندہ سورہ کہف بھی پڑھ لیا، نماز جمعہ بھی پڑھ لیا، مسجد میں اذان سے پہلے بھی حاضر ہوا اور نماز عصر کو چھوڑ دیا۔ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے نماز عصر کو چھوڑ دی اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ نماز جمعہ کا ثواب بھی گیا، اور جمعہ سے پہلے جو سورۃ الکہف پڑھی گئی اس کا ثواب سے بھی محروم رہ گا، اور نماز فجر جو پڑھ لیا تھا اس کا بھی ثواب چلا گیا۔ یعنی
ہر نماز کو اسی طرح اہمیت دیں جس طرح جمعہ کی نماز کو اہمیت دیتے ہیں، جس طرح نماز عید کو، عید الفطر کو، عید الاضحیٰ کو اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ وہ سنتوں کی نماز ہے، وہ نمازیں سنتیں ہیں، وہ نہ پڑھنے پر گناہ نہیں ہے، فرض نہ پڑھنے پر گناہ ہے۔ نماز فرض جو ہم پر فرض کی گئی ہے، ان نمازوں کو چھوڑنے پر اللہ رب العالمین ہمیں سزا دے گا، ہمیں مصیبتیں، آفتیں ہم پر آئے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کو ادا کریں۔ تھوڑا غور کریں نماز کیا چیز ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آج تک لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھی جاتی ہے۔ نماز کے اندر جو دعائیں پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، ہم اس دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یعنی ہم اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھا ہے، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی۔ اس دعا میں تھوڑا غور کریں، اس جملوں پر غور کریں، ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ اے اللہ، اللہم اغفر لی، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، واہدنی، مجھے ہدایت دے، وارزقنی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یعنی ہم نمازوں میں بھی اپنے خیر و برکت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور ہم نمازوں میں بھی اپنے اوپر ہم اپنی پناہ طلب کر رہے ہیں۔ نماز میں صرف اللہ رب العالمین کی پاکی ہی نہیں بیان کر رہے، بلکہ اپنے گناہوں کا بوجھ جو ہمارے سر پر ہے، اس بوجھ کو ہم ہلکا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ رہے ہیں۔ محترم سامعین، نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ نماز کس لیے پڑھی جا رہی ہے؟ ہم اپنے اعمال کو سدھارنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہفتے بھر میں کتنے گناہ کرتے ہیں، جمعہ سے لے کر جمعہ تک کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے برائیوں میں ملوث ہیں۔ ان ملوث کو، ان گناہوں کو یہ دور کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز ہی ہے جو بے حیائی اور برائی کو روکتی ہے۔ آپ نماز چھوڑنے کے باوجود آپ نماز نہیں پڑھتے لیکن برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شیطان آپ کے پیچھے پڑا رہے گا، اس وقت تک پڑا رہے گا جب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ چیلنج کر کے آیا ہے نا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو برائی کی طرف کھینچ کر لاؤں گا، تیرے بندوں کو نمازوں سے دور کروں گا، تیرے بندوں کو نیک کاموں سے دور کروں گا۔ لیکن شیطان تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جا رہا ہے، لیکن یہ اللہ کے بندے جو اللہ رب العالمین، ان کی سانس بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلتی، یہ بندے اللہ رب العالمین کی ان تمام نعمتوں کو لینے کے باوجود بھی اتنا ناشکرا ہے کہ وہ نمازوں سے دور ہے اور شیطان کے قبضے میں آ گیا ہے۔ شیطان اس کو بہکاتا ہے، نمازوں سے دور کرتا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب نماز فجر کے لیے اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو، نیند سے بہتر نماز ہے، تو ہم نیند کو ہی بہتر سمجھتے ہیں، نیند کو ہی نماز سے بہتر سمجھ کر ہم خراٹے مارتے ہوئے سوتے ہیں، حالانکہ شیطان اس کو بار بار اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر سلاتا ہے، وہ نماز کی طرف اس کو آنے ہی نہیں دیتا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، وہ شیطان، وہ نالائق ابلیس کا ساتھ دے کر اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نماز فجر کی جب اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھو نماز پڑھو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھیں، اٹھ کر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا سکھلائی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس دعا کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد وضو کر کر مسجد کی طرف آئیں، دیکھیے اللہ رب العالمین کتنا خوش ہوگا۔ اس کے بعد جائیں اور اپنے کاروبار کرنے میں شروع ہو جائیں، دیکھیں آپ اپنے کاروبار میں کتنی برکتیں، رحمتیں آئیں گی۔ آج ہمیں ضروری ہے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر نماز اتنی معمولی چیز ہوتی تو اللہ رب العالمین ہمیں آخری سانس تک پڑھنے کا حکم نہیں دیتا۔ اگر نماز اتنی معمولی چیز ہوتی تو بیمار پر نماز فرض نہیں تھی۔ اگر نماز اتنی ہی معمولی چیز ہوتی تو چھوٹے بچے کو نماز کا حکم دینے کا نہیں رہتا۔ تو سمجھیں، ایک 7 سال کے بچے کو مسجد کی طرف لانے کا حکم دیا گیا، بیمار رہیں تو ان کو تیمم کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، نماز کو کسی حالت میں معاف نہیں کیا گیا۔ تو سمجھیں کہ نماز یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے، ایک آخرت، ایک نامہ عمل قیامت کے دن یہ بہت بڑا کام آئے گی۔ قبر میں جب ہم قبر کا عذاب ہوگا، جب ہمیں قبر دبوچے گی، اس وقت یہ نماز ہمیں اس قبر کے عذاب سے بچائے گی، جہنم کے عذاب سے بچائے گی۔ لیکن ہم سنتے آ رہے ہیں، پھر بھی ہم نمازوں سے کوسوں دور ہیں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا تھوڑا سا بھی خوف، ڈر ہوتا تو ہم نمازیں کبھی نہیں چھوڑتے۔ آج ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا تو ہم اللہ رب العالمین کے ڈر سے مسجد کی طرف آتے۔
کہیں میری موت نہ آ جائے اس نماز سے پہلے، کہیں مجھے سب سے پہلے اس نماز کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ ہم مسجد کی طرف آتے اور نماز کی پابندی کرتے۔ آج نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو کب تک نماز پڑھتے ہیں؟ جب تک اللہ رب العالمین ہمیں نعمتیں ہمارے پاس رکھی ہے اس وقت تک نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان نعمتوں کو چھین لے گا۔ دیکھتا ہے یہ بندہ آج نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا تھا، دیکھتے ہیں یہ مال و دولت چھیننے کے بعد بھی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں۔ اس کو بیماری دے کر اللہ رب العالمین آزماتا ہے، دیکھتے ہیں یہ بیماری میں مبتلا کیا ہوں، یہ بندہ بیماری میں کس کو پکارے گا، کس سے شفا مانگے گا، کس کی طرف دوڑ کر آئے گا؟ اللہ رب العالمین کسی کو بیماری دیکھ کر، کسی کی دولت چھین کر، کسی کی اولاد چھین کر آزماتا ہے۔ محترم سامعین، ان سب آزمائشوں میں کامیاب ہونا ہے تو ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہونے چاہیے۔ مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو اپنے سفر میں 5 وقت نماز۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں کے لیے نماز مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، یعنی وقت پر ٹائمنگ پر پڑھنی چاہیے۔ آج ہمارا ماحول ایسا ہے، دیکھیے جو گورنمنٹ کا رولز ہے یا اپنے گھروں کا بھی رولز ہے، جب بھی ہم وقت کے باہر جاتے ہیں اور اسکول ہو، مدرسہ ہو، کسی بھی گورنمنٹ میں کمپنی میں کام کرنے والا ہو، جب بھی وہ وقت سے پہلے وقت کے بعد جائے گا تو اس کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے گی۔ اگر وہ 2-3 منٹ سے لیٹ گیا تو اس کی حاضری وہاں نہیں لی جائے گی۔ آج جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کے وقت آذان سے پہلے رہنے کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ فرشتے بھی اٹینڈنس لیں گے ہمارا کہ کون جمعہ سے پہلے آ رہا ہے۔ جب آذان ہو جائے گی وہ اپنا اٹینڈنس بند کر کے وہ بھی خطبہ جمعہ میں شامل ہو جائیں گے۔ آج جس نماز کو ہم اہمیت دے رہے ہیں، فرض نمازوں کے علاوہ جمعہ کی نماز کو جو اہمیت دے رہے ہیں، لیکن اس میں بھی ہم کاہلی اور سستی برت رہے ہیں۔ نماز جمعہ کو بھی ہم آذان سے پہلے نہیں پہنچتے، کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کے خوف سے بالکل دور ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ جو آذان ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وہ جمعہ کا پورا ثواب نہیں پاتے۔ محترم حاضرین، جس طرح جمعہ کی نماز کو اہمیت دیتے ہیں اسی طرح ہر وقت کی نمازوں کو اہمیت دیں۔ نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کریں، ابھی سے نمازوں کی عادت ڈال لیں تاکہ کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی جب کمی ہو جائے گی ایک ایک نیکیوں میں تو کسی کے پاس بھی جا کے ہاتھ پھیلاؤ، کوئی آپ کو ایک بھی نیکی نہیں دیں گے۔ آج ہم ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن سب کچھ اس دنیا میں ہے، کل قیامت کے دن نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ باپ بیٹے کا ہوگا۔ نامہ اعمال کے لیے ترستے رہ جائیں گے، کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد ہی عبادت، یہ باقی سب اور چیزیں ہیں۔ زندگی گزارنا، اللہ رب العالمین جو 60 سال کی زندگی ہمیں دی ہے، کوئی اس سے پہلے چلے جاتے ہیں، کوئی اس کے بعد بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اس 60-70 سال کی زندگی کو غنیمت سمجھ کر آخرت کی بھی تیاری کر لیں۔ یہ دنیا ہماری زندگی نہیں ہے، اصل تو ہماری زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ کتنے اعمال کیے دنیا میں، کتنے نیک اعمال کیے، کتنے نمازیں پڑھے، کتنے روزے رکھے، یہ سب کا قیامت کے دن حساب و کتاب لیا جائے گا تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اعلان کرے گا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ جب کیا کہیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے، وہاں پر جھوٹ بول کر نہیں بچ سکتے۔ اللہ رب العالمین اپنے منہ پر مہر لگا دے گا، اپنے منہ پر مہر لگا دے گا، اور ہمارے ہاتھ ان سے بات کریں گے اور پیر گواہی دیں گے، اے اللہ یہ فلاں شخص اپنے ہاتھ سے یہ فلاں گناہ کیا ہے، یہ اس کے پیر فلاں غلط راہ کی طرف اس کو لے جا رہے ہیں، یہ فلاں غلط کام کیا ہے۔ اس کے پیر، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گے، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ کی بولتی تصویریں ہوں گی، اور کہیں گے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یعنی ایسا نہیں کہ نماز کی اہمیت بیان نہیں کی گئی، روزی کی اہمیت آپ کے سامنے بیان نہیں کی، یعنی ہر چیز کو جاننے کے باوجود، ہر چیز کی اہمیت کو سمجھنے کے باوجود پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کی عبادت سے کوسوں دور ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے باوجود ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کے باوجود نماز سے دور ہیں. تھوڑا سمجھیں نماز کی اہمیت کو سمجھیں. یہ دن میں 5 وقت میں جو اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جملوں پر غور کریں. کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے. کامیاب ہونا ہے، اس دنیا میں کامیاب ہو کر زندگی گزارنا ہے تو مسجد کی طرف آؤ اور با جماعت نمازیں ادا کرو. دیکھو اللہ رب العالمین تم کو کیسے کامیاب کرے. آج لوگ آزماتے ہیں، 1 ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ 2 مہینے نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. میں تو 2 مہینے سے نماز پڑھتے آ رہا ہوں لیکن میری حالت کیسی کی ویسی ہے، اب میں نماز نہیں پڑھنے والا ہوں کیونکہ میں 2 مہینے تک آزما لیا. یعنی یہ اللہ رب العالمین کو آزماتے ہیں. اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو ہمیشہ کے لیے دنیا میں اسی حالات میں رکھے گا جس حالات میں وہ تھے. اللہ رب العالمین صرف آزمانے کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے، وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. ہمیں صبر اور تحمل کے ساتھ رہنا چاہیے. ہم اللہ رب العالمین کے آزمائش میں کامیاب ہونا چاہیے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین بیماری میں مبتلا کیا تھا. کیڑوں کی بیماری جو ہوئی تھی وہ 18 سال تک ان بیماری میں مبتلا تھے. کبھی اللہ رب العالمین سے مایوس نہیں ہوئے، علاج کروائے، ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس علاج کروائے. علاج نہ ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین سے فریاد مانگی، اے اللہ یہ ساری دنیا والے، اے اللہ طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا، ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا، حکیموں نے بھی لا علاج کہہ دیا، اے اللہ میں تیرے رحمت سے مایوس نہیں ہوں، شفا دینے والا مجھے تو ہی ہے. وہ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے، شفا مانگے. اللہ رب العالمین نے ایسی شفا دیا کہ آج تک کسی بیمار کو ایسی شفا نہ ملی ہوگی. ہم چھوٹی چھوٹی بات سے اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے روٹ جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں. جب تک صحت مند ہے نمازیں پڑھتے ہیں، بیمار ہو گئے تو نمازیں پڑھتے ہیں. کیوں؟ ڈاکٹروں کی دوائی میں اثر ختم ہو گیا، حکیموں کی دواؤں میں اثر ختم ہو گیا. اب صرف ایک ہی گارنٹی ہے، بچانے والا صرف اللہ ہے. کیوں صرف اللہ رب العالمین اپنے رب کو صرف مصیبتوں میں یاد کرنے کے لیے کہا؟ ارے جو نعمتوں سے اللہ رب العالمین نوازا ہے ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. جتنا شکر گزار بنو گے، جتنا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے، اللہ رب العالمین اتنا اور دے گا. جتنا تم کو اللہ رب العالمین دیا ہے، شکر بجا لانے کے بعد اللہ رب العالمین سے اور مانگو. ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پانے کے باوجود، لینے کے باوجود اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اور جب اللہ رب العالمین اس کو چھین لیتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین کے سامنے پھر ہاتھ پھیلاتے ہیں، اے اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے دے دی. اللہ رب العالمین کبھی دولت دے کر، کبھی دولت لے کر، کبھی جان دے کر، کبھی جان لے کر آزماتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان آزمائشوں میں ناکام نہ رہیں، اللہ رب العالمین کی آزمائشوں میں کامیاب ہو جائیں. تو ہم نماز کی اہمیت کو سمجھ رہے تھے، لہٰذا کوشش کریں کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی 5 وقت مقررہ پر پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازی بنائے. اللہ رب العالمین معصوم بچوں کو، جو بھی چھوٹے بچے ہیں اللہ رب العالمین ان کو ابھی سے نمازی بنائے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ شفا کاملہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں اللہ رب العالمین ان کی قرض داری میں مدد فرما، اور جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.